نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران عزیز، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 8 جمعے اسلامی اقدار کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں عرض کر رہا ہوں، اور اسلام کا جو اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے ایک نظام یا نصاب ہے، اس کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ یہ اخلاقی تعلیمات کیوں سچ بولنا ضروری ہے، امانت اور دیانت جو ہے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا کیوں لازم ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آج کی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ اخلاق سے آگے بڑھ کے فلسفہ اخلاق ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات، بلکہ تمام انبیاء کی، جس طرح میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ غور کریں تو یہ بات آپ کو خود بخود سمجھ آتی ہے کہ 2 چیزیں کبھی نہیں تبدیل ہوئیں، ایمانیات اور اخلاقیات۔ یعنی یہ خود سے طے ہو چکی ہے یہ بات اللہ کی طرف سے کہ جس طرح اللہ نے انسان کو ایک حیوانی وجود عطا فرمایا ہے کہ وہ ایک جاندار ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کو ایک عقلی وجود بھی عطا فرمایا ہے، اور عقلی وجود کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اخلاقی وجود بھی عطا فرمایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ انسان کا جو وجود ہے اس میں سے 2 چیزوں کو نکال دیں، یعنی اس کا اخلاقی وجود برقرار نہ رہے، کسی اخلاق اور اعلیٰ انسانی قدر کا وہ مالک نہیں ہے، تو گویا کہ وہ نکل گیا، اس انسانوں کی کیٹیگری سے نکل گیا۔ اگر اس میں عقل اور شعور باقی نہیں ہے تو شریعت نے اس کو مخاطب ہی نہیں کیا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں نا، کوئی آدمی اگر پاگل ہو تو اس پر کوئی شریعت نے نہیں کہا کہ یہ حج کرے، عمرے کرے اور نماز پڑھے اور فلاں کرے اور فلاں کرے، اس پر کچھ بھی نہیں ہے، شریعت نے اس کو مخاطب ہی نہیں کیا۔ تو شریعت نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ ایسے انسان کو کہ جس کو اللہ رب العزت نے اخلاقی وجود عطا فرمایا ہے، اور وہ اخلاقی وجود ایسا ہے کہ جس کی بنیاد عقل اور فطرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنے جمعے آپ نے پیچھے پڑے ہیں، آج میں صرف اس ایک نقطے کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے کیوں اتنا زیادہ زور دیا ہے اخلاقیات پر۔ ایمانیات کے بعد اخلاقیات کا ہی ذکر ہے، بار بار ذکر ہے، اور اگر اس نے نظام عبادت پیش کیا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو اس کے پیچھے بھی اصل میں انسان کی اخلاقی تربیت ہے۔ ذرا آپ نے غور کرنا ہے کہ اس کے پیچھے بھی اخلاقی تربیت، انسان کو اخلاق ہی سکھانا ہے۔ تو اس درجے جو اسلام نے زور دیا، تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ ایمانیات کے بعد وہ اخلاقی قدریں ہیں۔ تو میں جو آپ کی توجہ آج دلانا چاہ رہا ہوں وہ اس چیز کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی جو خیر اور شر ہے، نیکی ہے، اس کی پہچان اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے دی ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ رب العزت نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا، یعنی
اس کی فطرت کے اندر ودیت کر کے بھیجا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، خیر اور شر کو اس کی فطرت کا حصہ بنا دیا۔ لہذا انسان فطری طور پر نیکی سے محبت کرتا ہے اور فطری طور پر گناہ سے نفرت کرتا ہے، اور بسا اوقات اگر وہ کوئی گناہ کرنے لگے تو وہ اس کے لیے دلیلیں بھی گھڑنے لگتا ہے۔ کوئی گناہ کرنے لگے تو اس کے دلائل بھی وہ گھڑ لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس عقل جیسا ہتھیار ہے۔ لیکن انسان کو بہت جلد اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، کیونکہ یہی انسان جب اپنے بارے میں ان اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے سوچتا ہے تو اس کی رائے بالکل بدل جاتی ہے۔ ایک آدمی آیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا کہ میں اسلام تو قبول کر لوں گا لیکن میری کچھ شرائط ہیں، اور پھر کہنے لگا کہ میں شراب پیتا ہوں، نہیں چھوڑ سکتا، کردار کی حفاظت میرے لیے ممکن نہیں ہے، دیگر بھی اسی طرح کے بہت سارے کام میں کر لیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم ان ساری چیزوں کے بارے میں جن کا تو نے تذکرہ کیا کہ یہ گناہ بھی ہے تمہارے اندر، یہ برائی بھی ہے، یہ برائی بھی ہے، یہ برائی بھی ہے، کیا ان سب چیزوں کے بارے میں اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ اس حوالے سے یہ معاملہ کرے کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں بدکاری سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہاری ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ ایسا ہی سوچے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ کہنے لگا بالکل میں تو یہ نہیں چاہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے، یعنی انسان جب گناہ کرنے بھی لگتا ہے اور اس کے دلائل بھی گھڑ لیتا ہے تو تب بھی میاں بیوی کے راضی ہونے کے باوجود قاضی کو تانا دیا جا رہا ہے کہ قاضی کیا کر لے گا، کیا کرے گا قاضی جب میاں بیوی راضی۔ نہیں، میاں بیوی راضی بھی ہو جائے تب بھی بہت ساری چیزیں جائز نہیں ہیں، قاضی والا یہاں چکر ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے کانسیپٹ غلط ہیں ان میں سے ایک یہ بھی لوگوں نے ایک چیز بنائی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ عمل، وہ اخلاقی قدر، اس کے بارے میں انسان کی فطرت کیا کہہ رہی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ انسان کی فطرت کبھی اس کو دھوکہ نہیں دیتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے۔ جب تک کوئی انسان اپنی فطرت کو مسخ نہ کر لے، وہ بڑی مشہور حدیث اکثر میں آپ کو سناتا ہوں کہ کسی صحابی نے سوال کیا نا کہ اللہ کے پیغمبر نیکی کیا اور گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا، نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹکے اور تو اس چیز کو برا جانے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے۔ بس ہر وہ کام جس کے بارے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ادھر ادھر کسی کو پتہ نہ چلے، میرے بچوں کو پتہ نہ چلے، میرے محلے داروں کو پتہ نہ چلے، میرے دوست احباب اور کولیگز کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے، جب انسان اس انداز میں سوچے تو سمجھ لے کہ وہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے یہ انسان کو ہر عمل پر روکتا ہے، ٹوکتا ہے جب بھی وہ غلط کام کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد اسلام نے قرار دیا جس چیز کو، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمال یہ کیا کہ انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، فطرت بھی ہے اور عقل بھی عطا فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف عقل اور فطرت پر نہیں چھوڑا۔ لوگ کئی دفعہ عقل کی بات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، جذبات کے تابع ہو جاتے ہیں، فطرت کو مسخ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا کہ جائیے لوگوں کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتائیے کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا، اور ساتھ ان کو بتائیے کہ یہ تمہاری عقل کا بھی تقاضا اور تمہاری فطرت کا بھی تقاضا ہے۔
تو لہٰذا جو بات میں پہلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا جو فلسفہ اخلاق ہے اس میں پہلی بات، پہلا بنیادی سوال جس کو اسلام نے حل کیا ہے، اور تمام علماء اخلاقیات جو ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ خیر ہم کیسے جانیں کہ نیکی کیا اور گناہ کیا ہے، تو اسلام نے اس کا جواب دے دیا کہ تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مولوی گمراہ کرتے ہیں۔ کوئی مولوی شولوی گمراہ نہیں، آپ کو نہ کوئی پیر گمراہ کر سکتا ہے نہ کوئی مولوی گمراہ کر سکتا ہے۔ اصل میں انسان کے اندر بیٹھا ہوا وہ شیطان جب طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو خود دلائل مہیا کرتا ہے اور بندہ اس کی مانتا چلا جاتا ہے، کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جب انسان پرعزم ہوتا ہے، اللہ کا قرآن مجید کے اندر اعلان ہے کہ جو آدمی سچی ہدایت کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ رب العزت لازمی طور پر اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ہدایت کا طلبگار ہو اور اس کو ہدایت نصیب ہی نہ ہو تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے یا اللہ میں تو ساری زندگی ہدایت کی طلب میں رہا ہوں، مجھے تو ہدایت نصیب ہی نہیں ہوئی، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ تو اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جب بھی کوئی انسان سچی ہدایت کی طلب میں نکلے گا تو ہم اس کو لازمی طور پر ہدایت نصیب کریں گے، اس کو ہم راہ ہدایت دکھا دیں گے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اور نفس، انسان کا نفس جس کو آپ ضمیر یا فطرت بھی کہہ لیجئے، اس کو ہم نے خود صحیح معنوں میں متوازن کیا ہے، سنوارا ہے اس کو، اور اس کے اندر کوئی کجی نہیں رہنے دی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور گناہ دونوں ہم نے اس کو ودیت کر بتا دیا کیا خیر اور کیا شر ہے۔ اس آدمی نے فلاح پائی جس نے اس کا تزکیہ کیا، سنتا رہتا ہے اپنے دل کی بات۔ یہ تنہائی کیوں عبادت ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے آپ کوئی تلاوت کریں تو تب بھی وہ عبادت ہوگی، وہ بھی عبادت ہے، لیکن ویسے آدمی بیٹھا ہوا ہے تنہائی کے اندر، وہ جو غور و فکر کر رہا ہے، جو سوچ رہا ہے اپنے رب کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، ایک ایک عمل کے بارے میں، اور پھر اس پر متفکر ہے، اس کی وہ بیٹھنا اور غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس حوالے سے بالکل تہی دست نہیں چھوڑا، اس کی پوری رہنمائی کی ہے، اس کو راہ ہدایت اور گمراہی کے رستوں میں فرق سکھا دیا ہے، اس کو بتا دیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بَلِ الْإِنسَانُ وَلَا نَفْسِهِ بَصِيرًا، کہ انسان کا ضمیر اور اس کا نفس خود حق و باطل کی تمیز پر گواہ ہے، جانتا ہے۔ ویسے اس کی انا ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے، اس کا تکبر اور غرور ہے جو اس کو ہدایت سے روکے ہوئے ہے۔ حق کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، یہ میری بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے بَلِ الْإِنسَانُ وَلَا نَفْسِهِ بَصِيرًا، بلکہ انسان اپنے نفس پر خود گواہ ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ وہی بات ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے کتنی ہی معذرتیں کرتا رہے، اپنے آپ کو دلائل کے ساتھ مطمئن کرتا رہے۔ شیطان نے بھی دلائل دیے تھے، جب سجدے سے انکار کیا تو بعد میں دلائل دی اللہ تعالیٰ کو کہ میں کیوں سجدہ کروں، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میرا یہ مقام ہے اور آدم کا یہ ہے۔ تو دلائل یہ انسان گھڑ لیتا ہے، لیکن سارے دلائل گھڑنے کے بعد بھی بندے کو اصل بات کا پتہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اندر کی آواز کو ہمیشہ سنتے رہیں۔ یہ جو ضمیر ہے نا، جب یہ مر جاتا ہے تو پھر انسان کو کوئی چیز روکنے ٹوکنے والی نہیں رہتی۔ یہ کسی واعظ کا واعظ کوئی معنی نہیں رکھتا،
سبھی کے لیے برابر ہوتا ہے، میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ پیغمبروں کے واعظ بھی اس وقت ان لوگوں پر بے اثر ہو جاتے ہیں جو اپنے ضمیر کو قتل کر بیٹھتے ہیں، جو اپنی انا کو اور تکبر کے اندر مبتلا ہو کر حق کی بات کو سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کو کیا تھا؟ وہی باتیں ابو جہل نے سنی ہیں، وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنی ہیں۔ ایک پر اثر کیا ہوا اور دوسرے پر کیا اثر؟ یہ نگاہ مرد مومن سے تقدیریں کب بدلتی ہیں؟ جب ذوق یقین پیدا ہو۔ اور ذوق یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے اندر کی آوازیں سنتا ہے، اپنے ضمیر کو مار نہیں دیتا، تباہ نہیں کر دیتا، اپنے آپ کو، اپنے اخلاقی وجود کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ جتنی باتیں پچھلے 8 جمعوں کے اندر آپ نے سماعت فرمائی ہیں، آپ ان کو تمام اس گفتگو کو اس تناظر میں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالفرض اگر اللہ کے پیغمبر یہ بات نہ بھی بتاتے تو میرے بھائیو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ حضور تشریف لائے اور انہوں نے بار بار ہمیں وہ باتیں بتائیں۔ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک نہ پہنچتی تو تب بھی جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو عقل اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ بندہ حق اور باطل کو پہچانے، خیر اور شر کو جانے، اور اس کے مطابق حسب توفیق جس قدر ممکن ہے وہ ہدایت کی طلب میں لگا رہے۔ اگر اس دوران کسی پیغمبر کا، نبی کا پیغام اس تک نہیں بھی پہنچا، آپ دیکھیں نا 571 ہجری میں عیسوی میں 571 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ 571 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 571 برس ہو گئے۔ اس دوران آپ کا کیا خیال ہے دنیا میں کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں تھا؟ تھے، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سب لوگوں تک نہیں بھی پہنچی تھیں، تو تب بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو حق کے متلاشی تھے۔ ہمارے مورخین ان کے لیے حنفاء کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو کسی پیغمبر کی تعلیم تو نہیں اس طرح پہنچی، لیکن یہ اللہ کے طلبگار رہے، ہدایت کے طلبگار رہے۔ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا کہ انہوں نے اگر عقل اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق اللہ رب العزت کو جانا اور پہچانا ہے، وہ اس کو راضی کرنے کے طریقوں سے اس طرح آگاہ نہیں تھے جس طرح مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے، تو تب بھی ان کے بارے میں یہی علماء کی رائے ہے کہ ان کو اللہ رب العزت چونکہ وہ ہدایت کے سچے طلبگار تھے، اللہ ان کو ضرور بخشے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبروں کا آنا تو یہ تو انسانیت پر مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، ورنہ اللہ نے جو فطرت انسان کو عطا فرمائی ہے اور جو عقل انسان کو اللہ رب العزت نے دی ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اچھے ہی کام کرے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو ایک بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہ ہے، جو فلسفہ اخلاق کا ایک بنیادی سوال ہے کہ خیر اور شر کی پہچان کیا ہے، تو عقل، فطرت اور انبیاء کی تعلیمات۔ دوسری چیز کہ انسان یہ جو اخلاقی تعلیمات پر عمل پیرا ہے تو اس میں بنیادی محرک کیا ہے، موٹیویشن یہاں کون سی چیز بنے گی، کون سی چیز اس کو موٹیویٹ کرتی ہے؟ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ بھی انسان براہ راست خود دیکھ رہا ہے کہ نیکی اور بدی، صحیح کام اور غلط کام کا، حق اور باطل کا انجام ایک نہیں ہے۔ بندہ خود دیکھتا ہے، جس چیز کو انسان خود دیکھ رہا ہے کہ اچھے کام کے اور برے کام کے نتائج یکساں نہیں ہیں، اس دنیا کے اندر یکساں نہیں ہیں۔
پھر کیسے ممکن؟ اور عمل جو ہے صرف اور صرف، میں پیچھے کسی جمعے میں نے بات کی تھی کہ مغرب بھی اخلاقی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، لیکن جذبہ محرکہ کیا ہے؟ بزنس ایتھکس، کاروباری اخلاقیات۔ اس لیے آپ مسکرا کے ملیں کہ مارکیٹنگ کا اصول ہے، مال زیادہ بکے گا، لیکن بندہ مومن کی تربیت کیا ہے کہ آپ نے یہ مال تو بکے گا، فکر نہ کرو تم، لیکن تم نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میں اگر کسی کو مسکرا کے اپنی دکان پر، فیکٹری پر، رزق کے کسی دوسرے مقام پر اگر کسی کو اچھے طریقے سے ویلکم کرتا ہوں تو اس لیے نہیں ہے کہ سودا بکے گا، بکے گا وہ تو بکے گا، بلکہ اس لیے کہ میرے رب کی رضا اسی میں ہے۔ میرے پیغمبر کی تعلیم یہی ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مسکرا کے ملنا بھی اس بندہ کے نامہ اعمال کے اندر صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو موٹیویشن کیا ہے کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا حصول ہے کہ اللہ کے رسول اس سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا۔ یہ بنیادی فرق ہے اخلاقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں۔ مغرب بھی بڑا بااخلاق ہے، لیکن ان کے اخلاقی اقدار کو اپنانے کے پیچھے جو قوت محرکہ ہے وہ اور ہے، لہذا دنیا کے اعتبار سے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، لیکن دنیا اور آخرت میں جس کو فائدہ ہوگا وہ بندہ مومن ہے کہ وہ کاروباری اخلاقیات کو اگر اپناتا ہے اس جذبے کے ساتھ یہ کہ خدا اور رسول کا حکم یہ ہے، تو یقیناً وہ اپنی اس نیت کی وجہ سے جو دنیا میں اس کو فوائد ہوں گے وہ تو ہوں گے، لیکن اپنی اس نیت کی وجہ سے قیامت کے دن اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ یہ روزانہ صدقہ ہم کر سکتے ہیں، دوسروں کو صرف مسکرا کے مل لیں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں، تو انسان کے حق میں یہ صدقے کا ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوسری چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، اللہ رب العزت کی محبت ہے، جس کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان اخلاقی قدروں کو اپناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی خوشنودی کا اصول ہے، اور اس لیے وہ برائی کی طرف، گناہ کی طرف نہیں جاتا کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن اس کو یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ اے میرے امتیوں، میں حوض کوثر کے اوپر تمہارا انتظار کروں گا، اور امتیوں کا حال یہ ہو کہ ایسے اعمال کریں کہ خود تو شرمندہ ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا کہ وہاں پر ایسے امتیوں سے خوش نہیں ہوں گے۔ تیسری چیز اور آخری بات کہ یہ جو اخلاق کے، فلسفہ اخلاق کو جن لوگوں نے بیان کیا بطور سبجیکٹ کے، انہوں نے کہا کہ جی جو مغربی علماء ہے کہ اخلاقی قدروں کو اپنانا اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ کوئی مختلف انداز میں لوگوں نے بات کی۔ ظاہر ہے جب آپ مذہب کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، تو آپ اس کی جسٹیفیکیشن کیسے دیں گے کہ انسان کیوں، مقصود کیا ہے، کیوں نیکی کرے گا؟ تو کسی نے یہ کہا جی اطمینان قلب کے لیے، سیلف سیٹسفیکشن کے لیے، کسی نے کہا نہیں جی اس لیے کہ یہ فرض برائے فرض ہے، آج ہم کریں گے تو کوئی دوسرا ہمارے لیے بھی کرے گا، گیو اینڈ ٹیک۔ اور کسی نے حصول کمال کو اس کا سبب اور وجہ قرار دیا کہ انسان اور انسانیت کا جو نقطہ کمال ہے اس کو انسان اسی وقت چھو پائے گا جب وہ ان اخلاقی قدروں کو اپنائے گا کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچائی کو اختیار کرنا ہے، دیانت کا مظاہرہ کرنا ہے، دوسروں کے لیے ہمیشہ سپیس پیدا کرنی ہے۔ تو یہ اس لیے لازم ہے کہ تاکہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کی
سیٹسفیکشن ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اصل میں اس سے انسان کا جو درجہ کمال ہے وہ بلند ہوتا ہے، انسانیت کا کمال اسی سے ہے۔ ان میں سے اسلام کسی چیز کو بھی غلط نہیں کہتا، لیکن اس کے ساتھ اسلام جس چیز کو جوڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو عطا کرتے ہیں، جب کسی کو دیتے ہیں، اپنے وسائل دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں، کمایا آپ نے ہوتا ہے، خرچ دوسرے پر کر دیتے ہیں، تو کوئی شک نہیں کہ اس میں اطمینان قلب انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ مختلف بنائے ہیں۔ کئی لوگ ہیں کہ ان کا اطمینان قلب تہجد میں، تسبیح میں، تلاوت میں، ذکر اذکار میں زیادہ ہوتا ہے، اور کئی لوگ ہیں کہ ان چیزوں سے بھی زیادہ ان کی سیٹسفیکشن دوسروں کی مدد کر کے ہوتی ہے۔ ان کو تہجد میں وہ لطف نہیں آتا جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے بعد وہ جو اپنے اوپر اطمینان نازل ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں، وہ ان کو تہجد میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ٹیسٹ بنائے لوگوں کے، کسی کو اس انداز میں اطمینان قلب نصیب ہوگا، کسی کو کسی دوسرے انداز میں۔ اگر سارے تہجد میں اطمینان قلب تلاش کرتے رہیں، کرنا چاہیے، تو وہ بیچارے لوگ کدھر جائیں گے جن کی ضرورتیں ہیں، لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ادھر لگا دیا، ان کا ٹیسٹ ہی ایسا ڈیولپ ہو گیا کہ وہ دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، ہر کام عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام نے ان میں سے کسی چیز کو بھی غلط قرار نہیں دیا۔ کوئی شک نہیں کہ انسانیت، یہ جو کہتے ہیں ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، کیسے گھٹتا اور بڑھتا ہے بھائی؟ اس میں ایمان جو ہے یہ تول میں تو آتا نہیں ہے، کوئی کوانٹٹی تو ایسی طے نہیں ہو سکتی کہ اگر اتنے یہ اس کی کوانٹٹی ہو تو یہ اعلیٰ ترین ایمان ہے۔ تو پھر ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا فلسفہ اور مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ جب انسان مسلسل خیر کے کام کرتا ہے، اخلاقی قدروں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، تو اس کا جو سیٹسفیکشن کا معیار ہے، اللہ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے، وہ اس کو بلند ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ اصل میں یہ تعلق جو ہے یہ گویا کہ اس کے اخلاقی وجود کے نقطہ کمال کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ایک اعلیٰ اخلاقی وجود کا مالک شخص ہے۔ جھوٹ بولے نہیں جاتا اس سے۔ کئی لوگوں کے بارے میں آپ کو خبر پہنچتی فلاں آدمی نے یہ بات کہی ہے، تو آپ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں، اگر اس نے کہی ہے تو ٹھیک ہی کہی ہوگی، وہ غلط نہیں کہتا، اس لیے کہ اس آدمی کا جو اخلاقی وجود آپ کے سامنے ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کو پورا یقین اور اطمینان ہوتا ہے کہ وہ شخص کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات اپنی زبان سے نکالے، غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ تو یہ انسان، میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اسلام کے پورے فلسفہ اخلاق کو جب آپ اس تناظر میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ دنیا کے جو معلمین اخلاق ہیں انہوں نے اخلاقی تعلیمات اور اخلاقی اقدار کا جو فلسفہ بیان کیا ہے، اسلام نے اس سے کہیں اگلی بات کی ہے، کہیں اعلیٰ بات کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اس جسم کو صرف ایک حیوانی وجود کے طور پر نہیں بلکہ عقلی اور اخلاقی وجود پر بھی دریافت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔